بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی سال دوم کے عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے عزیز بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے ذمہ داروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں آپ کے لیے آن لائن کلاس کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ اس فکر کے نتیجے میں یہ آن لائن کلاس کا اہتمام کیا گیا اور یہ سلسلہ تقریباً 2.5 مہینے سے جاری ہے۔ عزیز طلبہ، آپ ہر روز ہمیں سن رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، اور میں مختلف کتاب کو لے کر آپ کے سامنے جو نصاب سے متعلق ہیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، میں آپ کو اصول فقہ سے متعلق اصول الشاشی پڑھا رہا ہوں اور اس کا تقریباً سبق 1 مہینے سے جاری ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم لوگ پہنچے ہیں کہ جو معمور بھی ہے، معمور بھی نے جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے، اس کی 2 قسمیں صاحب کتاب کریں گے۔ ایک قسم کریں گے کہ ادا اور قضا کی، اور پھر اس پر تفریق کریں گے کہ ادا کسے کہتے ہیں اور قضا کسے کہتے ہیں، اس چیز کو آج بیان کریں گے۔ تو میں نے عزیز طلبہ بورڈ پر بھی لکھ دیا ہے کہ عنوان ہوگا اصول فقہ، کتاب کا نام ہے اصول الشاشی، اور جو عبارت شروع ہوگی تو فصل الواجب بحکم الامر نوعانی، یعنی امر معمور بھی کے حکم سے جو معمور بھی کے حکم کے ذریعے جو حکم ثابت ہوگا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تو دیکھیے عبارت پڑھتے ہیں، عبارت کے نتیجے ضمن میں جو تشریح ہوگی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دی جائے گی۔ تو دیکھیے کہ الواجب بحکم الامر نوعانی، امر کے ذریعے ثابت ہونے والے واجب کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا قسمیں ہیں؟ کہ ادا و قضا۔ ایک قسم کیا ہے؟ ادا ہے، اور دوسری قسم قضا ہے۔ فالاداء عبارت عن تسلیم عین الواجب الى مستحقہ۔ صاحب کتاب نے اس عبارت کے اندر ادا کی تعریف کی ہے۔ کیا کہا ہے؟ کہ ادا یہ نام ہے عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنے کا نام ہے۔ یعنی کیا ہے؟ ادا کسے کہتے ہیں؟ ادا کہتے ہیں عین واجب کو اس کے مستحق کی طرف سپرد کرنے کا نام ہے، یعنی کہ عین واجب کو اس کے حقدار کی طرف سپرد کر دینا، یعنی امر کے ذریعے جو چیز واجب ہوئی ہے بے عین ہی اس کو سپرد کر دینے کا نام ادا ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب کریں والقضاء عبارت عن تسلیم مثل الواجب الى مستحقہ۔ اس عبارت کے اندر صاحب کتاب نے قضا کی تعریف کی ہے۔ قضا کہتے ہیں کہ مثل واجب کو اس کے حقدار کی طرف سپرد کر دینا۔ اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ قضا مثل واجب کو اس کی مستحق کی طرف سپرد کر دینے کا نام ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ پھر ادا کی 2 قسمیں ہیں۔ ادا کی تعریف تو ہو گئی، یہ معمول بھی یعنی امر کے ذریعے جو چیز ثابت ہوگی اس کی 2 قسمیں ہوئیں، ادا اور قضا۔ پھر ادا کی 2 قسمیں ہیں، کیا کیا ہیں؟ کامل و قاصر، کامل اور قاصر ہے۔ تو پھر اس کے بعد ادا کی 2 قسمیں ہوئیں، کامل اور قاصر۔ پھر صاحب کتاب کامل کی تعریف کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مثل اداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعۃ، کہہ رہے ہیں جیسے نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کرنا، او الطواف متوضئا، یا باوضو طواف کرنا، وتسلیم المبیع سلیما کما اقتضاہ العقد الی المشتری، اور اسی طرح کریں کہ سالم من العیب، مبیع کو جیسا کہ عقد بیع نے اس کا تقاضا کیا ہے مشتری کی طرف سپرد کرنا، وتسلیم الغاصب العین المغصوبہ کما غصبہا، اور غاصب کا عین مغصوب کو جیسا کہ اس نے غصب کیا ہے مالک کی طرف سپرد کرنا۔ تو صاحب کتاب نے کامل کی تعریف، ادا کی 2 قسمیں بیان کی، کامل اور قاصر، پھر کامل کی تعریف کی، اور پھر کامل کے ضمن میں اور کامل کی تعریف مثال ہو سکتی ہے اس مثال کو بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ کہ ادائے کامل کی مثال فرض نماز کو اس کے وقت میں باجماعت ادا کرنا، اسی طرح طواف کو باوضو کرنا، کیونکہ ان دونوں کا مشروع طریقہ یہی ہے
یعنی کوئی نماز جو مشروع ہوئی ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ آدمی نماز کو اس کے وقت کے اندر اور با جماعت نماز ادا کرے، یعنی بندے کے اوپر، مکلف کے اوپر جس طرح مشروع ہوا ہے، جس طرح واجب ہوئی ہے، بعینی اسی طریقے سے وہ ادا کر دیتا ہے، تو اس کو کامل کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں مثالیں تو عزیز طلبہ کہ باوضو طواف کرنا یا نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ وقت کے اندر، یہ تو حقوق اللہ سے متعلق تھی۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے حقوق العباد کے سلسلے میں بھی سے متعلق مثال دی ہے کہ مشتری کی طرف ایسے مبی کو سپرد کیا جائے کہ جو عیب وغیرہ سے پاک ہو۔ کیوں کہ عقد بیع کا تقاضا یہی ہے، کوئی آدمی کسی سے کوئی معاملات کرتا ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ بائع جب کوئی سامان مشتری کو سپرد کرے تو اس سامان کا تمام عیبوں سے پاک ہونا یہ ضروری ہے، یعنی عقد بیع اس کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسری مثال یہ دی کہ غاصب مالک کی طرف بعینی مغصوب شے کو واپس کرے، یعنی کوئی غاصب نے کوئی چیز مالک سے کوئی چیز غصب کیا ہے تو اس کا تقاضا اور اکمل طریقہ یہی ہے کہ جس چیز کو اس نے غصب کیا ہے وہ چیز بعینی اس کے مالک کو لوٹا دے۔ اگر وہ لوٹا لیتا ہے تو یہ کہا جائے کہ اس نے کامل طریقے پر اس کو ادا کیا، یعنی وہ کامل طریقے پر اپنی ذمہ داری سے نکل گیا، یعنی جس وصف کے ساتھ غصب کیا تھا اسی وصف کے ساتھ وہ سپرد کر دے تو اپنی ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے ادائے کامل کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا حکم کیا ہے۔ تو حکم دیکھیے کہ حکم ھذا النوع ان یحکم بالخروج عن العہدۃ بہ، صاحب کتاب کر رہے ہیں کہ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ادائے کامل کے ذریعے ذمہ داری سے نکلنے کا حکم دیا جائے گا، یعنی کوئی چیز کو آدمی اگر کامل طریقے پر ادا کر لے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو گیا ہے، اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی وہ انجام دے دیا۔ اسی بنیاد پر کیا کہا کہ وعلی ھذا قلنا، اسی بنیاد پر ہم نے کہا الغاصب اذا باع المغصوب من المالک او رہنہ عنده او وهبه له وسلم الیہ یخرج عن العہدۃ ویکون ذلك اداء لحقه ویلغو ما صرح به من البیع والہبۃ۔ اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا کہ غاصب نے جب مغصوب کو مالک کے ہاتھ فروخت کر دیا یا اس کو اس کے پاس رہن رکھا یا اس کو مالک کے لیے ہبا کر دیا اور اس کو مالک کے سپرد کر دیا تو غاصب ذمہ داری سے نکل جائے گا اور یہ مالک کے حق کو ادا کرنا ہوگا، اور بیع اور ہبا جس چیز کی اس نے صراحت کی ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ یعنی صاحب کتاب نے یہاں پر یہ کہا کہ ادائے کامل کی صورت میں ادا کرنے سے آدمی کیا ہے، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، یعنی جب مکلف ادائے کامل کے طریقے پر ادا کرے گا تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی بنیاد پر کہا کہ کوئی غاصب نے کوئی چیز غصب کی تھی لیکن اس مغصوبہ کو اس آدمی نے، غاصب نے اس کے مالک کے ہاتھ فروخت کر دیا یا اس کے مالک کے پاس رہن رکھ دیا یا مالک کو ہبا کر دیا اور اس پر قبضہ بھی دلا دیا تو غاصب اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا، اور بیع، رہن، ہبا وغیرہ کی وجہ سے مالک چونکہ اس کا عین مال اس کو حاصل ہو گیا ہے، لہذا اس کا یعنی غاصب کا یہ کہنا بیع، رہن اور ہبا وغیرہ کے ذریعے سے جو مالک بنا رہا ہے یہ تمام کے تمام لغو کہلائیں گے۔ اور لغو ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غاصب چونکہ شے مغصوب کا مالک نہیں ہے اس لیے اس کی طرف سے یہ تصرفات بھی صحیح نہیں ہوں گے۔ اسی طرح آگے صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ وَلَوْ غَصَبَ طَعَامًا فَأَطْعَمَهُ مَالِكَهُ، اسی طرح اگر کسی نے کسی آدمی کا کوئی اناج غصب کر لیا اور پھر وہ اناج غصب کرنے کے بعد اس اناج کو اس کے مالک کو کھلا دیا اور اس کو بتلایا بھی نہیں کہ بھائی یہ تو آپ کا غصب کیا ہوا مال تھا، غصب کیا ہوا اناج تھا جو میں نے آپ کو کھلایا، تب بھی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ کھلا دینے کی وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری سے نکل جائے گا۔ او غصب ثوبہ، یا کسی کپڑے کو اس نے کیا غصب کیا تھا اور اس کے مالک کو وہ پہنا دیا، وہو لا یدری، اور اس کا مالک جانتا ہی نہیں بھائی تو میرا ہی کپڑا ہے، یعنی اس نے غصب کر لیا تھا اور اسی کپڑے کو اس نے مجھے پہنا دیا ہے، انہ ثوبہ، کہ اسی کپڑا ہے، یکون ذلک حق ادا لحقہ، تو وہ اپنے حق کو ادا کرنے والا ہوگا، وہ اپنے کیا ہے حق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ یا اس کپڑا تھا اور اس کو غصب کر لیا اور اس کو مالک کو پہنا دیا اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا کپڑا ہے، تو یہ کپڑا پہنانا یا کھلانا یا پہنانا یہ سب مالک کے حق کو ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح صاحب کتاب ایک آخری مثال دے رہے ہیں کہ والمشتری فی البیع الفاسد لو اعار المبیع من الباع او رہنہ عنده
او آجر منه او باعه منه او وهبه له وسلمه يكون ذلك أداء لحقه ويلغو ما صرح به من البيع والهبة ونحوه۔ صاحب کتاب کا رحم کہ اور بائع فاسد کی صورت کے اندر خریدنے والے نے اگر بائع کو عاریت پر دے دی یا اس کو اس کے پاس رہن رکھ دیا یا اس کو بائع پر اجرت پر دے دیا یا اس کو بائع کے ہاتھ بیچ دیا یا اس کو بائع کے لیے ہبہ کر دیا اور اس کو سپرد کر دیا تو یہ بائع کے حق کو ادا کرنا ہوگا اور بیع ہبہ وغیرہ جس چیز کی صلاحیت کی ہے وہ لغو ہو جائے گا۔ صاحب کتاب نے یہاں مثال یہ دی کہ بائع فاسد کی صورت کے اندر مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تھا، تو اب مبیع بائع کو عاریتاً دے دی جائے یا بائع کے پاس مبیع کو رہن رکھ دیا جائے یا بائع کو مبیع اجرت پر دے دی جائے یا بائع کے ہاتھ مبیع کو بیچ دیا جائے یا ہبہ کر دیا جائے تو مبیع اس کے حوالہ کر دیا، تو ان تمام صورتوں کے اندر بائع کے حق کو ادا کرنا ہوگا اور اس نے جو بات کہی ہے کہ بیع کا لفظ استعمال کیا یا ہبہ وغیرہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے یہ تمام کے تمام لغو ہو جائیں گے۔ اور خلاصہ کلام یہی نکلا اس عبارت کے اندر کہ جس طرح سے بھی ہو مالک کا حق ادا ہو جائے یہ مانا جائے گا کہ اس نے کامل طریقے پر حق والے کو حق ادا کر دیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا کہ اور اس کو اجرت پر دے دے یا اس کو اس سے بیچ دے یا اس کو ہبہ کر دے اور اس کو سپرد کر دے تو یہ اس کے حق کو ادا کرنا ہوگا اور وہ چیز لغو ہو جائے گی، اس نے اس کی صلاحیت کی ہے جیسے کہ بیع ہے، ہبہ ہے اور اس کے علاوہ ہے۔ صاحب کتاب نے یہاں پر کہا بیع فاسد، لیکن یہ نہیں کہا کہ بیع فاسد میں کیا چیز دی۔ جانتے ہیں عزیز طلبہ کہ بیع فاسد اسے کہتے ہیں کہ غیر مال کو آپ بیچ دیے۔ ایک آدمی ایک مسلمان شراب کو بیچ دیا کسی کے ہاتھ، خنزیر کو بیچ دیا تو مسلمان کے نزدیک وہ مال نہیں ہے، لہذا یہ بیع فاسد ہو جائے گی۔ یا یہ کہ ایسی بیع جو مفضی الی النزاع ہو، جس کے اندر جھگڑے کا اندیشہ ہو تو شریعت کی نگاہ میں ایسی بیع بھی کیا ہے؟ فاسد ہے۔ تو ایسی شکل کے اندر مشتری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس سامان کو بائع کو بے عینی کیا کر دے؟ واپس کر دے، اور واپس کر دیتا ہے تو مشتری اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ یہاں پر میں آپ کے سامنے واجب یعنی امر کے ذریعے جو چیز ثابت ہوگی اس کی دو قسمیں بیان کی، ادا اور قضا، پھر دونوں کی تعریف کی۔ پھر اس کے بعد صاحب کتاب نے ادا کی دو قسمیں کی، کامل اور قاصر۔ صاحب کتاب نے کامل کو پھر تعریف کی اور کامل کی تعریف کرنے کے بعد اس کی مثالیں دی، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھ دی۔ پھر بھی اگر آپ کو اس سبق کے سمجھنے میں کوئی دقت دشواری ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور نقل کریں، انشاءاللہ آپ کے اس اعتراض کا تشفی بخش جواب دیا جائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ کر پھر قاصد کی مثال، قاصد کی تعریف اور اس کی مثال دے کر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی۔